بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، پس جو بندہ حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا خوب طواف کرے۔ حج اور عمرہ کرنے والا ان دونوں کا خوب چکر لگائے، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قدر کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ حمد و ثنا، تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، ان گنت بے شمار لا تعداد درود اور سلام سید کائنات، امام کائنات، امام اعظم، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ خالق و مالک کے حضور دعا ہے اللہ تعالی قرآن اور حدیث صحیح معنوں میں بیان کرنے، سمجھانے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہماری بیماریاں، پریشانیاں، مشکلات دور فرمائے۔ رب تعالی ہمارے بیماروں کو، مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ رب کریم ہمارے بے اولادوں کو اپنی خاص رحمت کے ساتھ نیک اور صالح بیٹیاں اور بیٹے عطا فرمائے۔ قابل قدر نوجوان دوستو، احترام کے قابل بزرگوں، عزت کے لائق ماؤں اور بہنوں، اللہ کی عبادت کی دو قسمیں ہیں۔ عبادت دو قسموں کی ہوتی ہے، ایک ہے فرض، جس کو ادا کیے بغیر مسلمان کا چارہ نہیں۔ فرض عبادت کو ادا نہ کرنے والا رب کے ہاں گناہگار ہوتا ہے۔
اور عبادت کی دوسری قسم ہے نفل۔ فرض کے ساتھ نفل ادا کرنا یہ بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ فرض عبادات کے ساتھ نفل عبادات کی طرف توجہ کرنے والا، نفل عبادات ادا کرنے والا رب کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ فرض عبادات کے علاوہ نفل عبادات ادا کرنے کے فوائد علماء نے کیا بیان فرمائے؟ الفوز بمحبت اللہ عز وجل، فرض کے علاوہ نفل ادا کرنے والے بندے کو اللہ کی محبت اور کامیابی عطا ہوتی ہے۔ القرب من اللہ سبحانہ وتعالی، نفل عبادات ادا کرنے والوں کو اللہ اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ کسب الحسنات، فرض عبادات کے علاوہ نوافل ادا کرنے والا ان نوافل کی وجہ سے بہت بڑی نیکیاں کما لیتا ہے۔ محو الذنوب والسیئات والخطیئات، نوافل ادا کرنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کے گناہ اور خطائیں مٹا دیتا ہے۔ مضاعفت الاجر والثواب، فرض عبادات کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے والا، نوافل پڑھنے والا، نفلی عبادات کرنے والا، اللہ دنیا میں اور آخرت میں اس کو کئی گنا اجر و ثواب بڑھا کے عطا کرتا ہے۔ مغفرۃ ما تقدم من الذنوب، نفل ادا کرنے کی برکت یہ ہے، نفلی عبادات کو ادا کرنے کی خیر یہ ہے، نفل ادا کرنے والے کی زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ علو المنزلۃ فی الدنیا والآخرہ، اور نفل ادا کرنے والے کو اللہ دنیا میں اور آخرت میں عزتیں اور بلندیاں عطا کرتا ہے۔ طہارت الروح، نفل ادا کرنے کی وجہ سے اللہ روح کو گناہوں کی گندگی سے پاک کر دیتا ہے، اس کی روح کی طہارت ہوتی ہے، روح پاک ہوتی ہے اس بندے کے لیے جو نوافل ادا کرتا ہے۔ وتزکیۃ النفس، اور نفل عبادت کرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو حسد اور کینے جیسی بیماریوں سے پاک کر دیتا ہے۔ یہ نفلی عبادات کی برکتیں ہیں، فائدے ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں۔ گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، دنیا آخرت میں عزتیں ملتی ہیں، اللہ کی محبت اور قرب ملتا ہے، سابقہ زندگی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، روح کی طہارت ہوتی ہے، دل پاکیزہ ہوتا ہے، دنیا میں آخرت میں نیکیوں کا اجر بڑھایا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو فرضوں کے ساتھ نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں فرائض کی پابندی کرنے والا بھی بنائے اور نوافل ادا کرنے کا شوق بھی عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے ایماندار بندوں کو فرضوں کے ساتھ نوافل ادا کرنے کی ترغیب دی ہے، نفل نیکیوں کی طرف کوشش کرنے کا حکم دیا ہے، شوق دلایا ہے، توجہ دلائی ہے، مومنوں کو، ایمان والوں کو ابھارا ہے کہ فرض کے ساتھ نوافل کی پابندی بھی کیا کرو۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات۔ فرمایا اے ایمان والو، فاستبقوا، آگے بڑھو، کوشش کرو، ہمت کرو، اپنے اندر شوق پیدا کرو، الی الخیرات، نیکی کی طرف، نفل ادا کرنے کی طرف، فرضوں کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے کی طرف کوشش کرو، دوڑو، ہمت کرو۔ فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، مقابلہ کرو، کوشش کرو، لگن اور ہمت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ آگے بڑھو، الخیرات، نفلی نیکیوں اور عبادات کی طرف۔ ان نفلی نیکیوں میں سے، فرضوں کے علاوہ ان نوافل میں سے سب سے پہلی نفلی عبادت، پوری توجہ کے ساتھ کہ فرضوں کے ساتھ نفل ادا کرنے کی برکت اور خیر کیا ہے، فائدہ اور نتیجہ کیا ہے، اللہ نے، اللہ کے نبی نے ایمان والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو فرض ادا کرنے کے ساتھ نفل ادا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ان نفلی عبادات میں سے سب سے پہلی نفلی عبادت نماز۔ نماز کی دو قسمیں، ایک فرض ہے، دوسرا نفل ہے۔ فرض نماز کے علاوہ ہم جو بھی رکھتے پڑھتے ہیں، وہ وتر ہو، وہ قیام اللیل ہو، نماز تراویح ہو، فرضوں سے پہلے اور بعد میں سنتیں ہوں، ان سب کو شریعت نے نفل کہا ہے۔ ایک فرض نماز ہے جس کو ادا کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ نماز کی ایک قسم فرض ہے جس کے بارے میں قرآن کا نظریہ واضح ہے، حدیث کا نظریہ صاف ہے، صحابہ کرام کی رائے بالکل دو ٹوک ہے کہ فرض نماز کے بارے میں پوری شریعت، پورے دین اور صحابہ کی ایک رائے ہے۔ وَلَقَدْ رَأْيَتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ۔ فرض نماز کے بارے میں شریعت کی ایک رائے اور نظریہ ہے۔ امام کائنات علیہ السلام کے صحابہ بیان کرتے ہیں، ہماری رائے کے مطابق، ہمارے خیال کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق فرض نماز سے پیچھے وہی رہے گا جس کا منافق ہونا معلوم ہے، جو کھلا منافق ہے۔ وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق، صحابہ کی ایک سوچ ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ فرض نماز سے پیچھے رہنے والا وہی ہوگا جو کھلا منافق ہے۔ اور جناب عبداللہ بن عمر، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، كنا اذا فقدنا الرجل صلاة العشاء وصلاة الفجر اسأنا به الظن۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی صحابی ہیں، باپ بھی صحابی ہے، اپنی سوچ بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کا نظریہ بیان کرتے ہیں۔ نماز کی دو قسمیں، پہلی ہے فرض، اور صحابہ کرام کی سوچ یہ تھی، اگر عشاء اور فجر کی نماز میں کوئی بندہ ہمیں صف میں، مسجد میں نظر نہ آتا، ہم سمجھ لیتے یا تو یہ بیمار ہے، یا مر گیا ہے، یا منافق ہو گیا ہے۔ صحابی کی سوچ بیان کر رہا ہوں۔ کوئی بندہ میری ذات پہ، میرے الفاظ پہ الزام نہ لگائے کہ بات بڑی سخت ہے۔ میں کون ہوتا ہوں بات کرنے والا؟ بات پیش کر رہا ہوں، رائے بیان کر رہا ہوں، سوچ بیان کر رہا ہوں، نبی کے صحابی کا نام بتا رہا ہوں، جناب عبداللہ بن عمر نام ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ بیان کرتے ہیں
سارے صحابہ کی سوچ یہ تھی، سارے صحابہ کا نظریہ یہ تھا، سارے صحابہ کا کنسپٹ یہ تھا، اگر کوئی بندہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں فجر اور عشاء کی نماز میں نظر نہ آتا، فجر اور عشاء کی نماز باجماعت نہ پڑھتا، ہم سمجھتے یا تو یہ اتنا بیمار ہے کہ چل کے آ نہیں سکتا، یا کہیں مر گیا ہے، یا پھر یہ منافق ہو گیا ہے۔ نماز کی وہ قسم جو فرض ہے اس کو ادا کیے بغیر مسلمان نہیں رہتا۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کی وہ قسم جو فرض ہے اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ روایت صحیح بخاری کی، بیان کرنے والے اللہ کے آخری پیغمبر علیہ السلام، نبوت والی زبان، من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط عملہ، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے محبوب نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، جس میرے امتی نے، جس مسلمان کہلانے والے نے جان بوجھ کے سستی اور کوتاہی کی وجہ سے، غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ایک عصر کی نماز جان بوجھ کے ضائع کر دی، اللہ نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو برباد کر دیا۔ یہ فرض ہے، یہ نماز فریضہ ہے، فریضۃ من اللہ، جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کو ادا کیے بغیر مسلمان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ کاروبار ہو، تعلیم ہو، دنیا کے کام ہوں، مصروفیات ہوں، ہر کام کو چھوڑ کے نماز ادا کرنا یہ مسلمان پہ فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں رمضان گزر گیا اسلام بھی چلا گیا، رمضان گزرا ہے اسلام نہیں گیا، رمضان گیا ہے اللہ موجود ہے، اسلام موجود ہے۔ فرض نماز کی پابندی قابل قدر نوجوانوں صرف رمضان کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فرض نماز کے علاوہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے نفل نماز کی بڑی ترغیب، بڑی فضیلت، بڑا اجر و ثواب بیان فرمایا۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، جو مسلمان مرد یا عورت فرض نماز کے علاوہ نوافل کی پابندی کرتے رہتے ہیں، نوافل پڑھنے والے بندوں کو اللہ اپنا قرب اور محبت عطا کر دیتا ہے۔ فرض نماز کے علاوہ نوافل کی پابندی کا شوق پیدا کیجئے، لگن پیدا کیجئے۔ اگر اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نوافل کی پابندی کرنے سے، فرض نماز کے علاوہ نفل نماز ادا کرنے سے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ما من عبد یسجد للہ سجدۃ الا رفعہ اللہ بہا درجہ وحط عنہ بہا خطایا وکتب لہ بہا حسنہ۔ یہ نماز کی برکت ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ نفل نماز پڑھتا ہے، ایک سجدہ کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس ایک سجدے کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کا جنت میں ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ ہر سجدے کی وجہ سے بندے کے نامہ اعمال سے ایک گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ ہر سجدے کے بدلے میں اللہ اپنے بندے کے لیے نیکیوں کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہ فرض کے علاوہ نفل نماز ہے جو بندے کو رب کے قریب کرتی ہے۔
ایمان میں اضافہ کرتی ہے، یہ نفل عبادت ہے جو بندے کے گناہوں کو مٹاتی ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے اور بندے کے لیے اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب ربیہ بن کعب اسلمی سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ اللہ کے پیغمبر کو وضو کروایا، وضو کا پانی پیش کیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابی کی خدمت کو دیکھا، آپ نے فرمایا سلنی سلنی یا ربیہ، ربیہ سوال کرو، کیا مانگتے ہو؟ خواہش کرو، تمنا کرو، دعا کرو، جو ابھی تم مانگو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ میں قربان جاؤں صحابی کی خواہش پہ۔ فرمایا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے پیغمبر میری صرف ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، ایک خواہش ہے، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ صحابہ کی سوچ یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں ختم ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کے پیغمبر کا قرب مانگتے ہیں، مرنے کے بعد جنت میں بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا پڑوس مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا او غیر ذالک، ربیہ میں دعا کروں گا اللہ تمہیں جنت میں میرا ساتھ دے گا، کوئی اور خواہش ہے تو بیان کر، کوئی اور تمنا ہے تو پیش کر۔ جناب ربیہ نے فرمایا ہوا ذاک، صرف یہی تمنا ہے، صرف یہی مانگتا ہوں، جنت میں اللہ مجھے آپ کا پڑوس عطا کر دے۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنی جنت میں اپنے پیغمبر کا پڑوس اور ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جناب ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں امام الانبیاء کا پڑوس حاصل کرنے کا طریقہ بیان فرمایا۔ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فرمایا اے ربیہ اگر تو جنت چاہتا ہے اور جنت میں میرا پڑوس چاہتا ہے، طریقہ میں بتاتا ہوں، عمل تو کر لے، جنت میں اللہ تمہیں میرے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ جنت میں نبی کا پڑوس چاہیے، نبی کا ساتھ چاہیے، جنت میں امام الانبیاء کی اگر قربت اور رفاقت چاہیے، فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فرض نماز کے ساتھ نفل ادا کیا کر، اللہ تو جنت میں میرا ساتھ عطا کرے گا۔ فرضوں کے علاوہ، فرض نماز کی پابندی کے علاوہ نفل ادا کرنے والوں کو اللہ جنت بھی عطا کرے گا اور جنت میں اپنے پیغمبر کا پڑوس بھی عطا کرے گا۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت اور خوش قسمتی عطا فرمائے۔ فرض نماز کے علاوہ نفل ادا کرنے والوں کو اللہ اپنی محبت دیتا ہے، قرب عطا کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، عزتوں کو بڑھاتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، اور فرض نماز کے علاوہ نفل نماز کی پابندی کرنے والوں کو اللہ جنت میں اپنے نبی کا پڑوس عطا کرتا ہے۔ فرض نماز کے علاوہ نفل نماز کی کون سی قسمیں ہیں؟ سب سے پہلی قسم سنت کی، نفل کی پہلی قسم جسے سنن الرواتب کہتے ہیں، عام زبان میں ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ وہ 12 سنتیں، وہ 12 رکعتیں جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرض نماز سے پہلے اور بعد میں ادا کی اور اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو ادا کرنے کی ترغیب دی۔ 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، میرے نبی نے فرمایا ایک طرف ساری دنیا کے خزانے اور دولتیں ہوں اور دوسری طرف فجر کی 2 سنتیں ہوں، اللہ کی نظر میں
اللہ کے پیغمبر کی نظر میں ساری دنیا اور ساری دنیا کے خزانوں سے بہتر فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ ایمان والوں کے لیے، یقین والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ساری دنیا کے خزانے ایک طرف ہوں، دوسری طرف فجر کی 2 سنتیں ہوں۔ ساری دنیا اور دنیا کے خزانوں سے قیمتی دولت فجر سے پہلے 2 سنتیں ادا کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، رمضان کا مہینہ گزرا ہے، اسلام آج بھی باقی ہے۔ رمضان گیا ہے، نماز کی فرضیت آج بھی باقی ہے۔ قرآن کی کسی آیت میں، مصطفیٰ علیہ السلام کی کسی حدیث میں یہ الفاظ نہیں ملتے کہ فجر کی نماز صرف رمضان میں فرض تھی۔ یہ سنتیں، یہ فرض کی پابندی، یہ نماز کا اہتمام صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ مومن کی ساری زندگی کے لیے ہے۔ فجر کی 2 سنتیں، اسی طرح 4 رکعات قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 سنتیں۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا 4 رکعات قبل الظہر یعدلن بصلاۃ السحر۔ ایک مسلمان ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ادا کرتا ہے، ظہر کے فرض ادا کرنے سے پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہے، اللہ اس بندے کو تہجد کی نماز کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ کتنا محروم ہے وہ بندہ، کتنا بدقسمت ہے وہ بندہ جس کو ظہر کی نماز پڑھنے سے دنیا کے کاموں نے روک دیا ہے، اور کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو دنیا کے کاموں میں سے وقت نکال کے ظہر کے فرض بھی ادا کرتا ہے اور فرض ادا کرنے سے پہلے 4 سنتیں بھی ادا کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ظہر سے پہلے 4 سنتیں ادا کرنے والا خوش قسمت تہجد کی نماز کا ثواب کما لیتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ظہر کے بعد 2 سنتیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں، یہ 12 رکعتیں، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد۔ من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو مسلمان یہ 12 سنتیں ادا کرتا ہے، اللہ نے اس کی زندگی میں اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا ہے۔ یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ دنیا میں گھر بنانے کے لیے ساری زندگی بندہ نوکری اور ملازمت کرتا ہے، دنیا میں چھوٹا سا پلاٹ لینے کے لیے، چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے ساری زندگی اپنی جوانی گنوا دیتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، ساری زندگی محنت اور مزدوریاں کر کے پھر ایک مکان بنتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دنیا میں ایک چھوٹا سا مکان بنانے کے لیے اتنی محنت کرنے والوں، کوشش کرنے والوں، محنت اور ہمت کرنے والوں، جوانی کھپا دینے والوں، اللہ تمہیں جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہے اگر تم فرضوں کے علاوہ زندگی میں 12 سنتوں کی پابندی اپنا لو، زندگی میں 12 سنتوں کو اپنا لو، اللہ تمہیں زندگی میں جنت کے گھر کی ضمانت دیتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج دور ہے مادیت پرستی کا، زمانہ ہے پیسے کی دوڑ میں دوڑنے کا، دنیا کی ہوس، مادیت پرستی اور لالچ کی انتہا یہ ہے مسلمان کہلانے والے کے فرض بھی ضائع ہو رہے ہیں۔ لفظوں کی تو بات نہ کرو، سنتوں کا موضوع چھوڑ دو، دنیا کی ہرس اور لالچ اور طمع میں، مادیت پرستی کی دوڑ میں مسلمان فرض سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ یاد رکھیں زندگی دنیا کی دوڑ میں گوا کے اللہ کے پاس بھی جانا ہے، وہاں انویسٹمنٹ ہے، وہاں سرمایہ ہے، وہاں دولت ہے جو کام آئے گی، صرف نیکی کی دولت ہے۔
آج اللہ نے زندگی دی ہے، جوانی دی ہے، موقع دیا ہے، مہلت عطا کی ہے، فرضوں کی پابندی کر کے، نوافل کا شوق پیدا کر کے اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ سرمایہ محفوظ کر لیجئے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ان 12 سنتوں کے علاوہ امام کائنات علیہ السلام نے رات تہجد کی نماز کی بھی ترغیب دی ہے۔ علیکم بقیام اللیل، اے مسلمانوں کچھ وقت رات تہجد پڑھنے کے لیے بھی نکالا کرو۔ سارا دن کام کرنے والا، ساری رات غافل ہو کے سونے والا، ان اللہ یبغض کل جعزری جواز سخاب بالاسواق جیفۃ باللیل حمار بالنہار، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسے مسلمان سے اللہ نفرت کرتا ہے جو سارا دن دنیا کی دوڑ میں دوڑتا رہتا ہے، سارا دن دنیا کی کمائی کے لیے لگا رہتا ہے اور ساری رات غفلت کی نیند میں سویا رہتا ہے، نہ دن کی نماز کا خیال، نہ رات کی نماز کا خیال، نہ دن میں اللہ کی عبادت کا وقت، نہ رات کو اللہ کی بندگی کا وقت۔ ان اللہ یبغض، ایسے بندے سے نفرت کرتا ہے جو سارا دن بھی دنیا کے لیے، ساری رات بھی غفلت کی نیند میں۔ فرمایا اللہ ایسے بندے سے نفرت کرتا ہے۔ علیکم بقیام اللیل، دن کو بھی فرض اور نفل ادا کرو، رات کو بھی کوئی 2-4 نفل ادا کرو۔ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ رات کی نماز تم سے پہلے اللہ کے نبیوں کی عادت تھی۔ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ رات کی نماز ہے جو تمہیں رب کے قریب کرتی ہے۔ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، یہ رات کی نماز کی برکت ہے، قیام اللیل کی برکت ہے کہ رات کی نماز پڑھو گے اللہ تمہیں دن کے گناہوں سے محفوظ کر دے گا۔ وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، تم راتوں کو نفل پڑھو، 2-4 نوافل ادا کرو، تہجد کا اہتمام کرو، اللہ تمہاری زندگی کے سابقہ گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی میں رات کی نماز کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل قدر نوجوان دوستوں اور بزرگوں اور بہنوں، فرض نماز کی پابندی، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے۔ فرض نماز کی پابندی کرنے والے بنیں اور فرض نماز کے ساتھ نوافل ادا کرنے کا شوق پیدا کریں، نوافل ادا کرنے کی لگن پیدا کریں۔ رمضان گزرا ہے، صفیں خالی ہو چکی ہیں، رمضان گیا ہے، مساجد نمازیوں کو ترس رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے دلوں میں نوافل اور فرض کی اہمیت باقی نہیں ہے۔ یہ نماز کا ماحول، یہ فرض کا ماحول، سنتوں کی پابندی کرنے کا ماحول نظر آئے گا سعودی عرب کی مساجد میں، کویت کی مساجد میں، طائف کی مساجد میں۔ اللہ نے عمرہ کرنے کا موقع دیا، اللہ سب کو یہ موقع عطا فرمائے۔ طائف کے علاقے میں اس مسجد کی زیارت کی، اللہ نے ایمان کو بڑھایا، آنکھوں کو دلوں کو سکون عطا کیا۔ طائف کا وہ علاقہ جس علاقے میں میرے نبی دعوت دینے کے لیے گئے تھے، بڑے بڑے سرداروں کو دین کی دعوت پیش کی، بڑے مان کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ گئے تھے، لیکن طائف کے لوگوں نے جواب کیا دیا، میرے نبی کو پتھر مارے۔ اپنی بستی کے نوجوانوں کو پتھر دے کے نبی کے پیچھے لگا دیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا گیا، احد کے میدان میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے تھے، احد کے میدان میں اللہ کے پیغمبر آپ کا سگا چچا بھی شہید ہوا تھا، آپ کے چچا کی لاش کو کاٹا گیا تھا، ہونٹوں کو، آنکھوں کو جسم سے الگ کیا گیا تھا، سینے کو چیرا گیا تھا،
نبی کے چچا کی لاش دیکھنے کے قابل نہیں تھی۔ سوال ہوا، اے نبیوں کے امام، احد کا دن بڑا سخت تھا، کیا اس سے زیادہ سخت دن آپ کی زندگی میں آیا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں، احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہوئے، احد کے میدان میں میرے چچا کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ احد کے دن نے بڑی تکلیف دی ہے، لیکن احد سے زیادہ سخت دن طائف کے میدان میں آیا تھا۔ جب میں لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے گیا، مجھے اتنے پتھر مارے گئے، سر سے خون جاری ہوا، پورے جسم سے ہوتا ہوا جوتوں تک خون پہنچا، میں بے ہوش ہو کے گر گیا، مجھے دوبارہ اٹھایا گیا، میں پھر بے ہوش ہو کے گرا، آسمان سے فرشتہ آیا، ملک الجبال آیا، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، یا رسول اللہ مرنی، پہاڑوں کے فرشتے نے آ کے گزارش کی، اللہ کے رسول مجھے حکم دیجئے، جن لوگوں نے طائف کے جن لوگوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں، میں طائف کی بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کے پیس دیتا ہوں، ان کا نام و نشان مٹا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جو ساری کائنات کے لیے رحمت تھے، کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اللہ اگر طائف کے لوگوں نے مجھے پتھر مارے ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، ہدایت سے دور ہیں، اللہ آج اگر ان لوگوں نے دین کی دعوت سن کر قبول کرنے کی بجائے مجھے پتھر مارے ہیں، میں تیرا نبی انتقام نہیں لیتا، بدلہ نہیں لیتا، معاف کرتا ہوں، لیکن بدلے میں دعا کرتا ہوں اللہ انہی لوگوں کی نسل سے ایماندار پیدا کر دینا، ان پتھر مارنے والوں کی نسل سے سچے اور پکے مومن پیدا کر دینا۔ پھر وقت گزرا، نبی کی دعا قبول ہوئی، عمرہ پر گئے، طائف کی اس بستی کی زیارت کرنے کا موقع ملا، اس بستی میں پہنچے جس بستی میں میرے نبی کو پتھر مارے گئے تھے، وہی بستی تھی، بہت بڑی مسجد تھی، کئی کنال کی مسجد، لیکن فرض نماز کے لیے اذان سے پہلے مسجد کے حال میں جگہ نہیں تھی۔ اسی بستی کے نوجوان حسین و جمیل 6 فٹ کے قد تھے، عرب کے نوجوان جن کے پاس مال کی کمی نہیں، دولت کی کمی نہیں، ان کے گھر ساری دنیا کے گھروں سے خوبصورت، ان کی گاڑیاں ساری دنیا کی گاڑیوں سے قیمتی، ان کے لباس ساری دنیا کے لباس سے مہنگے، لیکن ان نوجوانوں کے دلوں میں نوافل ادا کرنے کی لگن یہ ہے، اذان ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد کا حال بھر جاتا ہے۔ ہم بھی نوجوان ہیں، 2-4 ٹکوں کے لیے نماز بھی گئی، فرض بھی گئے، اللہ کو حسن و جمال پسند نہیں ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، اللہ کو جوانیاں پسند ہیں ان لوگوں کی جو مصلی پہ جوانیاں گزارتے ہیں۔ وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، کالے رنگ والا حبشی نسل کا غلام باپ کا غلام بیٹا، اگر کسی سے رشتہ مانگے اس بلال کو غریب ہونے کی وجہ سے کوئی رشتہ نہیں دیتا۔ اگر یہ بلال کسی سے قرض مانگے غریب ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی ادھار نہیں دیتا۔ لوگوں کے ولیمے ہوتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، یہ غریب بلال ہے، غلام ماں باپ کا غلام بیٹا ہے، غریب والدین کی غریب اولاد ہے، اس کی غربت کی وجہ سے کوئی اس کو اپنے ولیمے میں اپنی دعوت میں نہیں بلاتا، لیکن بلال یہ ہے چلتا زمین میں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سمیت دفن علیک فی اعلی الجنہ، بلال تو وہ ہے، میں معراج پہ گیا تھا، بڑے بڑے مالدار صحابی تھے، بڑے بڑے دولت والے صحابی تھے، لیکن وجہ کیا ہے؟ بلال غریب ہے، غریب ماں باپ کا بیٹا ہے، کالے رنگ والا ہے، اس کے قریب کوئی نہیں بیٹھتا، اس کو اپنے دسترخوان پہ کوئی نہیں بلاتا، اس کو ولیمے کی دعوت کوئی نہیں دیتا، اس کو رشتہ کوئی نہیں دیتا، اس کو اپنے کھانے پہ کوئی نہیں بلاتا، اس کو قرض کوئی نہیں دیتا، لیکن بلال کالے رنگ والا چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ اللہ کی جنت میں آتی ہے۔ بلال وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے میں نے زندگی میں جب بھی وضو کیا وضو کے بعد 2 نفل پڑھے ہیں،
जवानियों से, हुस्नो जमाल से, मालो दौलत से, कीमती लिबास से, महंगी गाड़ियों से, ऊंचे बंगलों से, सफ़ेद और गोरे रंग से अल्लाह के यहाँ इज्जत नहीं मिलती। अल्लाह के यहाँ इज्जत मिलती है फ़र्ज और नफल की पाबंदी करने से। कोई रिश्ता नहीं देता, कोई दावत पे नहीं बुलाता, कोई इसके करीब नहीं बैठता। जहां बिलाल बैठा हो वहां मालदार बैठना अपनी तौहीन समझते हैं। लेकिन ये काले रंग वाला बिलाल मक्का की सरजमीन पे सबसे गरीब बिलाल है, चलता जमीन पे है, कदमों की आवाज जन्नत में आती है। वजह यह है बिलाल के दिल में नफल अदा करने का शौक है। ताइफ की वो मस्जिद जिस बस्ती में मेरे नबी को पत्थर मारे गए, उसी बस्ती की मस्जिद है, उसी इलाके के नौजवान हैं, उन्हीं लोगों की नस्ल है। अल्लाह ने नौजवानों के दिलों में फर्ज और नफल की मोहब्बत पैदा की है। अजान से आधा घंटा पहले मस्जिद नमाजियों से भर जाती है। हमारे यहाँ ये माहौल नहीं है, हमारे यहाँ ये लगन नहीं है, हमारे यहाँ ये शौक नहीं है। रमजान गया है, हमने समझा इस्लाम भी चला गया। रमजान गुजरा है, हमने समझा अल्लाह भी चला गया। रमजान गया है, अल्लाह आज भी मौजूद है, इस्लाम आज भी मौजूद है। नमाज की तरफ लपके, मसाजिद को नमाज के जरिए आबाद करें। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। ये नफल की मोहब्बत थी, इबादत का शौक था, फर्ज और नफल अदा करने की लगन थी कि बिलाल चलता जमीन पे है, आवाज जन्नत में आती है, जन्नत की हूरें बिलाल को सलाम कहती हैं। और मक्का फतह हुआ, मक्का फतह हुआ। 1.25 लाख सिहाबा नबी के साथ थे, जिनमें बड़े बड़े मालदार सिहाबा, ऊंट खर्च करने वाले, सोना खर्च करने वाले, कुरैश खानदान के, बनु तमीम खानदान के, बनु उमैया खानदान के बड़े बड़े सिहाबा नबी के साथ फतह मक्का के मौका पर थे। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं बिलाल की अजमत पे, जब खाना काबा की छत पे अजान देने की बारी आई, नबी ने कुरैशी को आवाज नहीं दी, बनु तमीम को आवाज नहीं दी, बनु उमैया के सिहाबा को आवाज नहीं दी। जब खाना काबा की छत पे चढ़ के अजान देने की बात आई, नबी ने बुलाया उसी बिलाल को जो सबसे गरीब है, सबसे कमजोर है, काले रंग वाला है, सबसे छोटे खानदान का है। बिलाल को बुलाया, आज मक्का फतह हुआ है, इज्जत की बारी आई है, इस्लाम को गलबा मिला है, रूम टूटा है, फारस के टुकड़े हुए हैं, अल्लाह ने इस्लाम को दुनिया की हुकूमत दी है। 1.25 लाख सिहाबा में से खाना काबा की छत पे चढ़ के अजान देने के लिए किसको आवाज दी गई? उसका नाम था बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु। दुनिया में इज्जत मिली 1.25 लाख सिहाबा की मौजूदगी में। जब मक्का फतह हुआ, खाना काबा की छत पे चढ़ के अजान दी बिलाल ने, चलता जमीन पे है, आवाज जन्नत में आती है बिलाल की। वजह यह है, हुस्नो जमाल, खूबसूरती, मालो दौलत नहीं था, लेकिन दिल में ईमान था, नेकी का शौक था, नेकी की लगन थी, फर्ज की पाबंदी और नफल अदा करने का शौक था, जिसकी वजह से दुनिया में बिलाल को इज्जत मिली। और बिलाल चलता ज़मीन पे है, आवाज़ जन्नत में आती है। अल्लाह हमारे नौजवानों को भी फ़र्ज़ की पाबंदी और नफल अदा करने की लगन अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।